العقل نور وأنت معناه والكون سر. النظر إلى وجه العالم عبادة. صلوا على محمد وآل محمد. سيدنا معذرة. نعم. حرم الأئمة، حرم الصحن مالهم. نعم. هذا في حكم الحرم، يعني مثل مسجد الحرام وحكم المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قربۃ الوثقیٰ میں یہ مسئلہ موجود ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ مشاہد مشرفہ یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مسجد کے حکم میں ہے، اور مشاہد سے مراد یا روزوں سے مراد حرم کے اندر کا حصہ ہے، اس کا صحن نہیں۔ حرم کے آس پاس کا جو علاقہ ہے جو صحن کہلاتا ہے محترم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن احکام کے لحاظ سے کہ مسجد کے حکم کے لحاظ سے صرف حرم کے اندر کا حصہ مسجد کے حکم میں ہے، باہر کے صحن وغیرہ مسجد کے حکم میں نہیں۔ جیسے احکام ہے مسجد کے، یعنی اگر نجس ہو جائے تو اس کو فوراً پاک کرنا، نجاست کی حالت میں داخل نہ ہونا وغیرہ، یہ حرم کے اندر کے حصے کے لیے ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحن، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے، ولو محترم ہے، لیکن یہ صحن مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں، حرم جہاں قبر مبارک ہے اور اس کے آس پاس کا حصہ جو حرم کے حصے میں آتا ہے، داخل حرم آتا ہے، وہ یقیناً مسجد کے حکم میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یأتیہم من رسول الا کانوا رسول جو پیغمبر، جو دیگر یہ آیت شریفہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر یہ کہ اس کا مذاق اڑایا گیا۔ مبلغ کیا کرتے تھے پیغمبر یا جو انبیاء اللہ نے بھیجی؟ سب تبلیغ کے لیے آئے تھے، احکام بیان کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اکثر لیکن ان کی توہین کرنے والے تھے دنیا میں۔ لہذا ہمیں ائمہ کی روش اور انبیاء کی روش کو اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ لوگ مذاق اڑاتے رہیں، لوگ پریشان کرتے رہیں، جس حد تک ہمارے امکان میں ہو ہم اپنے واجب کو ادا کرتے رہیں۔ عند اللہ بله همین اگه نداره خوبه روایت داره قرآن حکم آفتاب رو داره۔ روایت میں ہے کہ ان کا حکم جو ہے وہ خورشید کی طرح ہے، سورج کی طرح ہے۔ مصادیق تو آیات شریف قرآن همیشه هست، هر روزی هست، در خوبی اچھائیوں میں ہمارے مصادیق جو ہیں سعادات میں سید السعادات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ واتبعوهم بإحسان قرآن کریم۔
صلوات جو ہے وہ اتنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. هذا النوع من الدعاء اور قرآن نے کہا ہے کہ خدا سے دعا کرو تضرع کے ساتھ ربكم تضرعا اور بغیر جہر کے، یعنی صحیح. دون الجهر من القول. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ سے دعا جو انسان کرتا ہے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ یا صلوات بھیجتا ہے، بالآخر دعا ہے وہ، تو اس میں اعلیٰ صوت کوئی حرج نہیں. خاص روایت ہے ہمارے پاس کہ اس کو بلند آواز سے کہا جائے. روايات خاصة هذا استثناء وإلا المستحب اور دعا کے سلسلے میں مستحب ہے ليس کہ انسان جو ہے وہ آواز بلند نہ کرے، لیکن صلوات میں مستحب ہے روایت کے لحاظ سے کہ بلند آواز میں کہے. نعم أي نعم دیکھیں اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں، إذا أردت تفصيل هذه المسألة مستدرک کے خاتمے میں انہوں نے بیان کیا ہے شیخ نوری نے، خاتمة المستدرك اور امام غانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ومغاني کہ ایک مستقل کتاب ہے الرجال جس کے اندر کئی جلد کتاب ہے. ومطبوعة 7 مجلدات جرايد یہ محل بحث ہے، الشهيد الثاني بالمختصر عنه هذا محل بحث عن مجرد کیونکہ مصاحبت جو ہے یعنی معصوم کے ساتھ رہنا یہ فضیلت نہیں ہے، اور ترحم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپس میں مورد بحث ہے علماء کے درمیان. مجرد الترحم مرة واحدة تو یہ ساتھ میں رہنا یا کسی کے اوپر رحم کی نظر کرنا معصومین کے ذریعے، یہ وثاقت کے اوپر، اس کے سچے ہونے پر یا صحیح ہونے پر دلیل نہیں ہے. مشهود بين الفقهاء أن الوكالات دليل اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں وکیل ہے معصوم کی طرف سے، وكيل عن المعصوم عليه السلام جیسے ابھی حفظ بطانی کے لیے ہے، علي بن أبي حمزة البطائني اللي صار ملعون بعد شهادة الكاظم عليه السلام تو امام کاظم کی وہ وکیل تھے یہ، لیکن وہ وکالت امام کاظم کے زمانے تک دلالت کرے گی اور اس کی اہمیت رہے گی، تو وہ صحیح ہیں. يعني نختها إلى 4 مو كلها سوء شيخ خطيب الإجازة على علام المجلس جماعة من المتأخرين ولعله السيد بحر بعض نے اس کو مدھ کے اوپر دلائل کیا، بعض نے يدل على المادح اس کو مدھ کو شامل کیا ہے، بعض نے اس کو استفاد مدھا میں شمار نہیں کیا ہے ما كانوا کہ ہم روایت کو بغیر ثقہ کے قبول نہیں کریں گے. إلا من الثقات ولا فد واحد من ثقة مرزا حسین نوری نے مثلا أما الوثاق وإن كان مرزا حسين النوري رضوان الله عليه وبعضهم يقول بذلك أما ظاهرا مؤكد من المادح ولا تقول يصير معتبر ما في حد تو روایت حسن ہے. يعني رواية تكون حسنة مو صحيحة شلون؟ إي. کسی کا کہ شاگرد ہونا کسی چیز پہ دلیل نہیں ہے. تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الحرص ہاں اگر شیخ کہا کسی نے کہ مطلب یہ ان کے زمانے کا شیخ ہے یا ان سے انہوں نے روایت نقل کی ہے، تو یہ دلالت کرتی ہے اس کی وثاقت کے اوپر، تو مد ہے.
عفوا ما اسمع. اي 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 مدح. لا اقول ما يدل على الوثاقه، يعني واحد يشك من هالجهه، اما اقله المدح. وجماعه من الرجاليين المتاخرين مثل الوحيد البهبهاني، مثل السيد بحر العلوم كما ببالي، مثل علامه المجلسي، هذول يعتبروا شيخ الإجازة مادح ولا بأس به. أي أصلا شيء اسمه حكم ظاهري ما عندنا احنا، كله تنجيز وإعذار. إذا لا يعبرون بالظاهري، أما واقعا حكمين ما عندنا، فد حكم واقعي فد حكم ظاهري. فد حكم واقعي عندنا وبالظاهر تنجيز وإعذار. یہ تعبیر جو ہے مجازی ہے. مجاز هذا التعبير، مو حكم. حكم يعني من الله عز وجل، هذا تنجيز وإعذار. الأمارات والأصول العملية، سواء الأصول العملية المحرزة أو غير المحرزة، كلها هذه إذا طابقت اگر اس واقعیت کے ساتھ ثابت ہو جائے إذا خالت تو عذر ہے مخالفت واقعے کے لیے. لہٰذا اگر انسان کے لیے علم حاصل ہو جائے تو اپنے علم پر عمل کرے گا، اگر علم حاصل نہیں ہے تو جو ظاہر ہے اسی پر عمل کرے گا. ولذا كل هاي الشبه ترتفع بكلمة التنجيز والإعذار. اگر کشف ہو جائے کہ خلاف ہے تو یہ معذر ہے، کیونکہ اس کے پاس جو علم تھا اس نے اس کے حساب سے عمل کیا. هذا معذر معذر. إذا اكتشف خلاف الواقع هذا معذور، لأن هذا تو یہ معذور ہے کیونکہ اس نے حکم واقعی نہیں معلوم ہوا، جو ظاہر تھا اس نے اس کے حساب سے عمل کیا. معذور، مو أنه حكم على خلاف الواقع. تو آپ کفایہ کو یا شرح کفایہ کو دیکھیں، شوفوا الكفاية وشروع الكفاية. اور جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ قول نادر ہے. نادر، هذا القول نادر في المعاصرين وغير المعاصرين. شوفوا العروة الوثقى اللي أكثر من 50 حاشية مطبوعة مكتوب في الأيدي في 50 ثلاثة ما تجدوا من الفقهاء. کہ جو کہتے ہیں کہ دین سے یعنی قرض سے جو ہے وہ استطاعت حاصل ہو جاتی نہیں. استطاعة منصرف وإن كان استطاعة عرفية أفضل. من استطاعہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ استطاعة بالدين. هل الخلاف أما الخلاف نادر جدا. دین یعنی قرض کے ذریعے سے استطاعت نہیں ہے، استطاعت یعنی بغیر قرض کے. واحد أو اثنين من 100 من الفقهاء. اکثر فقہا کے درمیان یہ مشہور ہے کہ انسان قرض کے ذریعے سے انسان مستطیع نہیں ہوتا. من استطاع مستطیع تب جو بغیر قرض کے مستطیع ہو. دلیل خاص ہمارے پاس ہے. دليل خاص. نعم. لا الأئمة عليهم السلام ما كان لا عملهم. ان کا قول ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو انسان اور ہمارے غم میں غمزدہ ہو. الإنسان يريد يتبع المعصومين هكذا. هاي رواية يطيف هذا طيف. تو یہ قول کے اور عمل معصوم کے خلاف ہے.
مسئله رو اگه مفصل بخواید ببینید چاپای قدیم قوانین جلد اول آخر جلد اول این صفحه های بزرگ چند صفحه مرحوم صاحب قوانین میرزا قمی بحث کرد روایاتش رو آورده بحث मासूमीन का ख्वाब हुज्जत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, بلا लेकिन गैर मासूम के ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है. بله ممکنه हाँ मुमकिन है बशारत दे, पैगम्बर ने जैसे कहा कि बशारत देने वाली चीज़ है. بشائر ये बशारत गैर मासूम का ख्वाब की कोई हुज्जियत नहीं है. خواب غیر معصوم ممکنه بله نه دو قسم یا صادق است بلا اشکال दो तरह की जो चीज़ें हैं उसमें जो है वो उसमें कोई शक नहीं. एक तो वो जो मुताबिक वाक़ हो, خوابی بلند بعد مرد راستی فرزند एक वो ख्वाब जो वाक़ियत के लिहाज से और एक वो जो रवायत के लिहाज से हो. کسی خواب میشه که نبی توی بهشت این روی صادقات مطابق ادله مؤمن दो ख्वाब हुज्जत हैं. تقی و اهل بهشت دو تا خواب या वो खारजी के हिसाब वाक़ियत के लिहाज से वाक़ियत रखता हो या अदिल दलाइल को रखता हो. مطابق ادله باشه اگر هیچ خوابی خوب بله بله دلیل ثانوی چون ناظر به دلیل اولی یعنی ظهور داره در نظر به دلیل اولی چی؟ ला ज़रर किस चीज़ में, مثل لا ضرر در چی معلوم میشه یه احکام क्या ऐसे अहकाम हैं कि उसमें ज़रर हो जाए तो बदला बदला बजा जाए. بله بله همین ظاهرا اخص مطلق دیگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج معلوم میشه دین یه الزاماتی داره که قرآن کریم میفرماد اون الزامات اگه حرجی شد جعل نشده نه تخصیص ظاهرش تخصیص وروده یعنی تخصص و تخصیص و ورود و حکومت فرقش میگن اینه که ورود همون تخصص در وعاء تشریع و حکومت تخصیص در وعاء تشریع. بله 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 जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही. بله همین که میفرماد درست چی؟ بله بله خب خب بدون تو چی؟ देखिए ख्वाब हुज्जत नहीं है, هر چی بدون जैसे वो चीज़ जिसकी सनद ज़यीफ़ हो. روایت ضعیفت السند اما اگه کسی از یکی यकीन हो जाए लेकिन उसको किसी वजह से, واضح मिसाल के तौर पे ज़यीफ़ सनद लेकिन उसे यकीन हो जाए कि ये मासूम से सादिर हुई है तो उसको कबूल है, उसका यकीन उसके लिए हुज्जत है. فرمایشی مرحوم حامد مهدی اصفهانی داره تو کتابی که چاپ شده ازشون میگه حضرت فرمودن
یہ جو فرمایا کہ ان کا کلام نور ہے، کلامشون نوره گفته که من گاهی از بعضی روایات مرسل، یعنی من دیدم که استدلال میکنه برای یک حکم الزامی به روایت مرسله. میں نے ایک روایت مرسل کو دیکھی ہے امام حقانی کے، اور انہوں نے اس پہ حکم جو دیا ہے وہ اس کو معتبر مانا، یعنی اس پہ فتویٰ دیا ہے. شاگرد ایشون تو ان کا بعض روایات سے وہ یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ فرمائش معصوم ہے. میفرمایید معصوم، او یقین حجت، یقین از طیران غراب هم بیاد. نه، اگه شما از حرف او یقین کردید ورنہ غیر معصوم کا کچھ بھی حجت نہیں ہے. غیر معصوم هیچ چیز حجت نیست. سبب بنے گا کہ آپ یقین کر لیں، این سبب میشه که شما یقین کنید این یقین حجت. چرا؟ که وقتی که میدونید، وقتی که شما مستند را میدونید و مستند برای شما حجت نیست، یقین هم پیدا نکردید. چیه وجه؟ مقلد کو اگر یقین ہو جائے کہ اس کے مجتہد نے یہاں پر یقین کرد غلطی کی، اگر اس کو یقین حاصل ہو جائے تو پھر اپنے مجتہد کی بات پر عمل نہیں کرے. اگر یقین ہو جائے، اگر یقین نہیں ہے تو مجتہد کے حکم پر عمل کرے گا. یقین از هر جایی من طیران غراب هم باشه، من جریان نیزاب هم باشه حجت. یعنی از جریان نیزاب شخص یقین کرد که مطر بس غزیر اتنی تیز بارش ہوئی، اس کو یقین ہو گیا کہ بہت تیز بارش ہوئی ہے، سب زمینیں پاک ہو گئی ہیں جو نجس تھیں پہلے سے. حجت ہے اس کے لیے، یقین حجت ہے چاہے جس چیز سے حاصل ہو. اگر یقین نبود هیچ حجت نبود، دلیل بر حجیت. میفرمایید ببخشید، بفرمایید. بله بله اگر عرف میں صدق کرے تو موضوع عوض ہو گیا ہے، بدل گیا ہے موضوع. موضوع بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. احکام طبیعت رفته. نه ببینید این احکام طبیعت رفته طبیعت کی محروم غذیہ کے لحاظ سے طبیعت یعنی نیچر، تمام موضوعات اسی پہ ہیں. منافات با عرف نداره، تمام موضوعات جو ہیں عرفی ہیں. عرفیه. مگه شارع خودش تطبیق خود کرده؟ تعارض نیست، یعنی اون یه چیز دیگه است. کیا واقعاً خارج میں، واقعاً ظاہر میں، باہر کی دنیا، خارجی دنیا میں واقعاً مرد عورت ہو جائے، واقعاً اگر ہو جائے تو حکم بدل جائے گا، کیونکہ حکم جو شریعت نے دیا ہے وہ للرجال دیا ہے. گفته للرجال، گفته باید حقیقتا رجل بشه. اگه زن مثل کی بات نہیں ہے. رجل موضوع عوض شد. مثل نه، مثل نیاد. اگه اگر کہیں آپس میں ٹکراؤ ہو تو اصل حکم عرف ہے. اینم که میگن طبیعت مقابل مشخصات مفرده است. یعنی میگن اگر حکمی برای یه موضوع گفته شد به ما هو هو است، نه این مشخصات اینکه این آدم بلند یا کوتاه یا چاق یا لاغر یا عالم یا جاهل. اگر تعرض ہو جائے آپس میں تو پھر ہم عرف کی طرف لوٹیں گے. اصل یہ ہے کہ عرف کے لحاظ سے موضوع عوض ہوا یا نہیں. ظاہر جو ہے وہ طریق ہے، راستہ ہے واقعیت تک پہنچنے کا.
دیکھیے بدل جائے، کیوں نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا اگر بدل جائے، میں نہیں کروں گی بدلے، اگر بدل جائے تو حکم بدل جائے گا. یعنی اگر مرد عورت ہو جائے واقعاً یا عورت مرد ہو جائے واقعاً تو ان کا حکم بدل جائے گا. میں نے ایک بھی مورد نہیں دیکھا کہ جس کے اندر واقعاً مرد عورت میں تبدیل ہو جائے یا عورت. ہاں کچھ عضو بدن بدل دیتے ہیں وہ، کیونکہ اس میں اگر ہے ایک ایسا موضوع جس کے اندر اگر آ جائے اس کے لیے بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. جو معموم ہیں ان کی نماز صحیح ہے ایسی صورت میں اگر امام جمعہ کی عدالت بعد میں ساقط ہو جائے، انہوں نے جو ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ صحیح ہے، جماعت کا حکم صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. معموم کی نماز صحیح ہے اگر اس نے امام عادل سمجھ کے نماز پڑھی، نماز صحیح. حتی روایت میں تو ہے کہ یہودی ثابت ہو جائے بعد میں، اگر امام کو لوگ مسلمان سمجھ کے عادل سمجھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انسان یہودی تھا، منافق بن کر یا بھیس بدل کر آیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا تو اور امام جماعت بنا ہوا تھا، تو جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ان کی نماز صحیح ہے. روایت خاص ہے ہمارے پاس. ہاں اس موضوع میں اگر حقیقتاً عرف واقعاً قبول کر لے کہ یہ مرد اب عورت ہے تو حکم اس کے اوپر بدل جائے گا، وَإِلَّا نہیں، کیونکہ احکام جو ہیں یا مرد کے لیے ہیں یا عورت کے لیے. اگر ثابت ہو جائے مرد ہے تو مرد کے حکم، ثابت ہو جائے عورت ہے عورت کے حکم پہ عمل کرے گا. تو ذهنم داره اما الان خوب یادم نیست. ایشون میگن گردوندن انگشتر توی قنوت. تو ذهنم یه چیزی دیدم اما الان خوب یادم نیست. بله. چی؟ وقت. نہ صیغہ وقف میں نہ عربی ہونے کی شرط ہے، نہ حتی صیغے کی شرط نہیں ہے. وقف جو ہے عقد تو ہے نہیں، ایقاع ہے، جاری ہونا کافی ہے. ہاں اب وقف پہ حتی عمومی وقف پہ تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پہ تو انشاء کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک جماعت کا نظریہ، یہ میرا نظر بھی یہی ہے. مدرسہ بنائے کوئی انسان، وقف عمومی کرے یا کنواں بنائے، ہینڈ پمپ لگائے، عمومی وقف پہ قصد کافی ہے، حتی بیان کرنا ضروری نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملذ الراج ومنجه، أنت ملذ الراج ومنجه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشبه. أنت الولي